بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ انسانی رویوں کی تلخی اور زہر سے بھرپور ہوا ماحول تھا۔ میرا باپ میری ماں کے ساتھ بڑے ظلم کیا کرتا تھا اور میری دادی اور پھوپھیاں بھی اس معاملے میں بھرپور کردار ادا کرتی تھیں۔ دادا کا انتقال ہو چکا تھا، نہ جانے میرے باپ کو میری ماں پہ کس چیز کا غصہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ وہ میری ماں کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بناتا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میں بچپن ہی سے شدید قسم کے نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو چکی تھی۔ مجھے ہر مرد کو دیکھ کر ڈر لگتا تھا اور مجھے رونے پہ بھی باپ اور دادی کی طرف سے مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بچی ہونے کے باوجود بھی مجھے رونے کی اجازت نہیں تھی اور میں ایسے ہی کوٹ کوٹ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو مار کھاتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ میں 4 سال کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں اس وقت حاملہ تھی۔ اس کے باوجود بھی میرا باپ میری اماں کو مارنے سے باز نہیں آتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد میری اماں نے میرے خوبصورت سے بھائی کو جنم دیا۔ بھائی کو دیکھ کر میرے دودیال والے بہت خوش ہوئے اور اب میرے باپ کی طرف سے بھی میری ماں پہ ظلم و ستم کا سلسلہ بہت کم ہو گیا تھا، لیکن اب بھی وہ کبھی کبھی میری ماں کو مارنے سے باز نہیں آتا تھا۔ خاندان کے وارث دینے کی خوشی میں بھی اب میری دادی اور میری پھوپھیوں نے بھی میری ماں پہ ظلم تھوڑا سا کم کر دیا تھا۔ جب میرا بھائی 6 سال کا ہوا تو اس وقت میں تقریباً 10.5 سال کی ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس دن تھا جب میری ماں سے برتن دھوتے ہوئے کانچ کا کوئی برتن ٹوٹ گیا، جس پر میری دادی نے شور مچا دیا اور میری ماں کو مارنے لگی۔ آوازیں سن کر میرا باپ بھی آیا اور میری ماں کو بری طرح سے مارنے پیٹنے لگا۔ میری ماں کے پورے جسم پر تشدد کے نشان پڑ گئے تھے اور اس کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، اور مار کھاتے کھاتے ماں نے زندگی میں پہلی بار باپ کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تو اس پہ میرا باپ اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ میری دادی نے بھی اپنے بیٹے کو شاباش دی اور دادی کے کہنے پہ اسی وقت کھڑے پیر میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے کر فارغ کر دیا اور اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ میری ماں پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس نے بہت منتیں کی لیکن میرے باپ کو ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ جب میری ماں اپنے کچھ کپڑے اٹھا کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو لے کر گھر سے جانے لگی تو میری دادی نے میرے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگی، یہ ہمارے خاندان کا وارث ہے، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، ہم اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ ایک اور ظلم تھا جو ایک ماں پہ کیا جا رہا تھا کہ اس سے اس کی اولاد بھی چھینی جا رہی تھی۔ ماں کے واسطوں اور منتوں کے باوجود انسان نما درندوں پہ کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ سب دیکھ کر میرا بھائی جو اس وقت 6 سال کا تھا بری طرح سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ جانا ہے، لیکن میرے باپ نے اسے بھی تھپڑ مار کر چپ کروا دی اور میری دادی میرے بھائی کو زبردستی گود میں لیے اندر چلی گئی۔ اس کے بعد میرے باپ نے میری ماں اور مجھے دھکے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ماں بہت دیر تک دروازے کے باہر بیٹھی مجھے اپنے سینے سے لگائے بلک بلک کر روتی رہی۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے، ان کی تسلیاں اور دلا سے جاری تھے، لیکن میری ماں کا تو جہان لٹ گیا تھا۔ محلے والے میرے باپ کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن ان جاہلوں پہ ان چیز کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میری ماں اپنا سامان اور مجھے لیے اپنی ماں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنی نانی سے ملنے جا رہی تھی کیونکہ میری ماں کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ وہ اسی شہر میں رہتے تھے۔ جب میری ماں گھر پہنچی تو گھر میں بھی گویا زلزلہ آ گیا۔ ان میں سے کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ بیٹا پیدا ہونے کے بعد میرا باپ میری ماں کو طلاق دے سکتا ہے اور پھر بیٹے کو بھی چھین سکتا ہے۔ میرے 2 ہی ماموں تھے اور دونوں اس وقت شادی شدہ تھے۔ نانا ابو کا انتقال ہو چکا تھا، نانی ہی زندہ تھی
اور وہ بیٹوں کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی منت سماجت کر کے اپنی بیٹی کو گھر میں رہنے کی اجازت دی، لیکن میری دونوں ممانیاں اور ماموں میری اماں سے سخت ناخوش تھے، یہاں تک کہ میرے دونوں ماموں میری ماں پہ ہی الزام لگا رہے تھے کہ اس نے اپنا گھر ہی نہیں بسایا اور ضرور اس کا یہی قصور ہوگا جو اس شخص نے اسے طلاق دے دی۔ گھر والوں کی یہ رویے بھی میری ماں کو اندر سے توڑ رہے تھے، لیکن وہ کیا ہی کر سکتی تھی۔ جب شوہر نے طلاق دے دی ہو تو اس کے بعد بھائیوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے، اور جب بھائی ایسے ہوں تو پھر ان کی بیویاں بھی تو ظلم کر سکتی ہیں۔ وہاں پہ رہنے کے عوض میری ماں کو گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ میں چونکہ 10 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے ہر کام میں مجھے بھی گھسیٹا جاتا تھا اور سارا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ نانی مجبور تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس وقت سکول بھی جایا کرتی تھی، لیکن نانی کے گھر آنے کے بعد ماموں نے میری تعلیم کا خرچہ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میری ماں نے گھروں میں کام کرنا چاہا، لیکن یہ بھی میرے ماموں کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم اپنی بہن کو نہیں سنبھال سکتے۔ وہ بہن کو سنبھالنے سے بھی انکاری تھے اور لوگوں سے یہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ منافقت تھی اور ہمیں اس منافقت کی بھینٹ چڑھایا جا رہا تھا۔ من مار کر میری ماں نے مجھے پہلے تو کچھ عرصے گھر بٹھائے رکھا، لیکن پھر میری نانی نے منت سماجت کر کے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور خرچے کے نام پر ملنے والے چند روپیوں کو جوڑ کر میرے اسکول کی فیس ادا کرنے لگی۔ میری نانی نے جا کر اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے بات کی کہ مجھے یونیفارم اور کتابوں کی کمی کے باعث تنگ نہ کیا جائے۔ میں اس وقت 5ویں کلاس میں تھی۔ یوں روتے گھسیٹتے پڑھتے ہوئے مجھے 3 سال اور بیت گئے اور میں 8ویں جماعت میں آ گئی۔ میں اب 13 سال کی ہو چکی تھی کہ ایک دن میری نانی بھی ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ نانی کے جاتے ہی میری ماں کا وجود تو اب گھر میں بالکل ہی بیمول ہو چکا تھا۔ سارا دن گدھوں کی طرح میری ماں گھر کے کام کرتی رہتی اور میری ممانیاں میری ماں پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں چوکتی تھی۔ اب تو میرے ماموں بھی اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھانے لگے تھے اور مجھے بھی ذرا سی بات پر مار پیٹ کا نشانہ بنانا پڑتا تھا۔ میری مامیاں اب گھر میں ہمیں بالکل بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی، اور یوں ایک دن میرے ماموں نے زبردستی میری ماں کی شادی ایک رنڈوے مرد سے کروا دی، جس کا پہلے ہی مجھ سے بھی بڑا بیٹا تھا۔ ماں اس ساری صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور یوں وہ مجھے لیے اپنے نئے شوہر کے پاس آ گئی۔ میرا سوتیلا باپ بہت اچھا تھا اور اس نے ہم سے کسی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں رکھا۔ بالخصوص اس نے مجھے اپنی بیٹیوں والا پیار دیا، کیونکہ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ اس سے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ سارا دن آوارہ گردی ہی کیا کرتا تھا۔ میرے باپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے سرکاری اسکول سے ہٹا کر ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں تو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ کہاں میرا باپ میری قدر ہی نہیں کرتا تھا اور میری ماں کو بھی مارتا پیٹتا تھا، اور میرا سوتیلا باپ تو میری ماں کو رانیوں کی طرح رکھتا ہے اور مجھے بھی شہزادی سمجھتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، یہ سب میں آہستہ جان رہی تھی۔ اب تک میں نے رشتوں کی ناقدریاں ہی دیکھی تھی اور پہلی بار کسی گھر میں عورت کی قدر ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرے سوتیلے باپ کی مہربانی سے میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی اور اس وقت گریجویشن کر رہی تھی جب میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ برپا ہوا۔ میری اس سوتیلے بھائی نے کبھی بھی ہم دونوں ماں بیٹیوں کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی وجہ سے چپ رہتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ناک منہ چڑھانا اور ہم سے بات نہ کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کے باپ نے اسے کئی بار اس بات سے مارا پیٹا بھی تھا، لیکن چونکہ وہ جوان تھا تو اس پہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں اس وقت 21 سال کی تھی اور میرا گریجویشن 2 سال چل رہا تھا، جب ایک دن میری ماں اور باپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور موٹر سائیکل
پہ بازار جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار کار نے انہیں ٹکر مار دی اور موٹر سائیکل بھی بے قابو ہو کر روڈ کی سائڈ پر گر پڑی۔ میری ماں اور باپ دونوں کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا۔ یہ قیامت تھی جو میرے سر پہ آ پڑی تھی۔ اب میرے سر پہ میرے سوتیلے بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب زندگی میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ باپ کی موت کے بعد میرا بھائی جو اس وقت سے تقریباً 25 سال کا تھا، اس نے مجھے مارنا بھی شروع کر دیا اور گالیاں بھی دینے لگا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی کیونکہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور ہم ماں بیٹیوں کو اپنے گھر پہ آنے والے اس حادثے کی ذمہ دار سمجھتا تھا اور مجھے منحوس کہا کرتا تھا۔ میری تو زندگی میں پہلے بھی کوئی قدر نہیں تھی، لیکن میرے سوتیلے باپ نے مجھے شہزادی بنا کر رکھا تھا، اور اب میرے بھائی نے ایک دم سے مجھے آسمان سے اتار کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ میں تو اسے اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی، بھلے ہی وہ سوتیلا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی اپنی بہن تسلیم نہیں کیا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میرے سوتیلے باپ کی وہ چھوٹی سی کریانے کی دکان میرے بھائی کے قبضے میں آ گئی، جس نے ساری زندگی کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ سر پر روکنے ٹوکنے والا باپ موجود نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ رہی صحبت کا شکار ہوتا چلا گیا، اور ایک ہی سال میں جوئے جیسی لت میں پڑ کر اس نے پوری دکان برباد کر دی، یہاں تک کہ وہ گھر کو بھی بیچنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ہم اس گھر میں جو میرے سوتیلے باپ کی ملکیت میں تھا بطور کرایہ دار رہ رہے تھے، لیکن میرے بھائی نے اس سب سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا اور اس کے جوئے کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ گھر کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب کئی دن کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملتا تھا۔ میری گریجویشن مکمل ہو چکی تھی اور اب مجھے اپنے رزلٹ کا انتظار ہوتا تھا۔ گھر کے حالات سے مجبور ہو کر میں نے بھائی سے جاب کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت تو دے دی، لیکن میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں ایک اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ وہاں پہ میری تنخواہ تو اچھی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میری تنخواہ کو بھی میرے بھائی جوئے کی لت میں اڑا دے گا۔ ابھی تک یہ میرا ڈر ہی تھا، اور یہ ڈر بے وجہ نہیں تھا۔ جو میں سوچ رہی تھی ویسا ہی ہوا۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو وہ سارے پیسے مجھ سے میرے بھائی نے چھین لیے، بلکہ وہ ان پیسوں کو دیکھ کر بھی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ پورے مہینے کی محنت کے بدلے اتنے تھوڑے پیسے کیوں لائی ہو؟ میں اسے بھلا کیا کہتی جو بالکل ہی بے حس اور بے غیرت ہو چکا تھا، اور اس سے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس لیے میں خاموش رہی۔ جب میری پورے مہینے کی محنت میرے بھائی نے چھین لی تو میں نے ساتھ ہی ساتھ ٹیوشن پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اب ٹیوشن والے بچوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے گھر میں فیس نہ دیں۔ میں نے ان ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ سے بات کی اور انہیں اپنے فیس کے بدلے گھر کا تھوڑا بہت راشن دینے کا کہہ دیا تھا، تاکہ میرے گھر کا سلسلہ چلتا رہا۔ تنخواہ کا بھی میں نے یہ حساب رکھا کہ اگلے مہینے سے میں نے آدھی تنخواہ ایک کمیٹی میں دینا شروع کر دی اور آدھی تنخواہ ہی گھر لانے لگی۔ میں نے بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے اب ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسے بس اتنا ہی کہا تھا کہ کالج والوں نے مالی معاملات کی وجہ سے نئی تنخواہ کم کر دی ہے میری۔ اس میں میرے بھائی کو غصہ تو بہت آیا، لیکن مفت کے ہاتھ آتے پیسے اسے برے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور 2-3 کمیٹیوں کے پیسے بھی جو مجھے ملے تھے اب وہ وہاں پہ جمع ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرے بھائی سے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے میں نے اپنے لیے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے ہی بل بوتے پہ کرنا تھا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور ٹیوشن کی مدد سے آنے والے راشن کی وجہ سے گھر کا سامان پینا چل رہا تھا۔ بچے کچھ پیسوں سے میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا تھا۔ میرا بھائی بالکل بھی بے غیرتی سے اپنی ہی بہن کی کمائی پہ پڑ رہا تھا اور اس کی کمائی کو بھی جوئے میں اڑا رہا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ میرے بھائی کے سر پہ بہت سارا قرضہ چڑھتا چلا گیا۔ میں اسے اپنا بھائی ہی مانتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھتی تھی، لیکن میرا بھائی مجھ سے گالی
کے بغیر بات ہی نہیں کرتا تھا۔ میری بھی مجبوری تھی کیونکہ اب اس بڑی پوری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا جو میرے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ قرضے کی وجہ سے بھائی اب زیادہ تر گھر میں ہی رہنے لگا اور اس کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے جو ہر مہینے آنے والے تھوڑے بہت پیسے قرضوں کی مد سے میں ہی چلتے تھے۔ پھر بھی بھائی ادھر ادھر سے قرضے پکڑ کر جوا کھیلتا رہتا تھا۔ گھر میں رہنے کی وجہ سے اب وہ مجھے کئی بار تشدد کا نشانہ بھی بنا چکا تھا۔ آخر ایک دن ساری حدیں پار ہو گئی جب جوئے خانے کے گنڈے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے گھر کے دروازے پر آ پہنچے۔ جب بھائی نے ان سے مہلت مانگی تو وہ بھائی کو مارتے پیٹتے اندر گھس آئے اور ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے بھی بالوں سے پکڑ لیا اور بھائی سے کہنے لگے کہ ایک قرضہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنی بہن ہمارے حوالے کر دے۔ میں بے شک اس کی سوتیلی بہن ہی تھی، لیکن یہ بات سن کر بھائی کو غصہ آیا اور وہ ان سے لڑنے لگا۔ انہوں نے بھائی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے 1 مہینے میں پیسے واپس نہ کیے تو ہم تمہاری بہن کو اٹھا کر لے جائیں گے اور تمہیں بھی گولی مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ پہلی بار میں نے بھائی کے اوپر گزرنے والی مصیبت کا اندازہ کیا اور میرے اندر کی بہن کی محبت بیدار ہو گئی اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ قرضے کی رقم کتنی ہے تو پہلے تو اس نے میرا مذاق اڑایا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ پھر ایک دم سے تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گیا اور مجھ سے نفرت تو کرتا تھا لیکن جانتا تھا کہ میں اسی کی ذمہ داری ہوں۔ بے شک وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہا تھا۔ بھائی کہنے لگا کہ پیسے بہت زیادہ ہیں، تم اتنے پیسے نہیں لا پاؤ گی۔ میں نے پھر بھی ضد کرتے ہوئے بھائی سے پوچھا کہ نہیں تم مجھے بتاؤ قرضے کی رقم کتنی ہے، میں کوشش کروں گی کہیں سے پیسے لے کر تمہیں دے دوں گی۔ میں جان بوجھ کر بھائی کو اپنے بینک اکاؤنٹ اور کمیٹیوں سے جمع ہونے والے پیسوں کا نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ وہ پھر سارے پیسے ہی بھائی اڑا لیتا۔ پھر بھی بھائی سے یہ کہنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ قرضے کی رقم 5 لاکھ ہے۔ اس وقت میرے اکاؤنٹ میں تقریباً 12 لاکھ کی رقم موجود تھی جو میں نے اپنے مستقبل کے لیے جمع کی تھی اور پرائیویٹ ماسٹرز کے امتحان کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ جوا نہیں کھیلو گے تو میں تمہارا یہ قرضہ چکانے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ بھائی ایک دم سے میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پھر ایک دم سے اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا تم کوئی غلط کام کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے تم پر اعتبار ہے لیکن میرا اعتبار مت توڑنا۔ پیسے ملنے کی بات سن کر وہ مجھ سے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ وعدہ کرنے کو کہا تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا کہ اگر میں اس کا قرضہ چکتا کر دوں تو وہ دوبارہ جوا نہیں کھیلے گا اور کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ غلط کاموں میں پڑے ہوئے لوگوں کے وعدوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ اور موقع ملتے ہی اپنے وعدے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی کی محبت میں اندھا ہو کر میں نے جان بوجھ کر 10-15 لاکھ دن بعد اسے پیسے لانے کا کہا کیونکہ اگر میں فوراً پیسوں کا انتظام کر دیتی تو اس سے مجھ پر شک ہو سکتا تھا۔ پھر بھی میں نہیں جانتی تھی کہ میں کتنی بڑی رقم دے کے غلطی کرنے والی ہوں۔ آخر 16ویں دن میں نے بھائی کو 5 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ یہ قرضے کی رقم ہے جو ہر مہینے قسطوں کے لحاظ سے واپس بھی کرنی ہے۔ بھائی تو پیسے دے کر پاگل ہی ہو گیا تھا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی اور فوراً سارے پیسے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس رات وہ بہت دیر بعد گھر واپس آیا اور وہ اس وقت مجھے نشے میں بھی لگ رہا تھا۔ پہلی بار بھائی نشے کے عالم میں گھر آیا تھا۔ میں نے غصہ کرتے ہوئے بھائی سے کہا کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ بھائی ہنسنے لگا کہ بس یہ آخری دن تھا، آج کے بعد میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا۔ میں نے سوچا کہ میں بھائی سے پوچھوں کہ قرضے کی رقم کتنی تھی کیونکہ اس وقت وہ نشے میں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے یوں ہی رواداری میں بھائی سے پوچھ لیا کہ قرضہ کتنا تھا تو وہ کہنے لگا کہ قرضہ تو 4 لاکھ کا تھا۔
اور وہ میں نے چکا دیا ہے۔ 1 لاکھ کا میں نے داؤں کھیلا ہے جس میں نے زیادہ تر پیسے تو ہار گیا ہوں اور اب میرے پاس 10,000 روپے بچے ہیں۔ یہ سن کر میرے تو غصے کی حد نہیں رہی۔ میں غصے سے اٹھ کر بھائی پہ چیخنے چلانے لگی کہ تم نے میری اتنی بڑی محنت سے جمع کیے ہوئے پیسے خرچ کر دیے۔ اب میں قرضہ دینے والوں کو کیا جواب دوں گی اور ہم قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ میرے غصے کرنے اور چیخنے چلانے پہ بھائی جو پہلے ہی نشے کے عالم میں تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ۔ تم چپ کر کے اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ تم جاب کر رہی ہو اور قرضہ بھی تم نے ہی لیا ہے تو تم اپنے تنخواہ کے پیسوں سے یہ قرضہ چکا دینا۔ میں نے مار کھاتے ہوئے بھائی سے کہا کہ وہ پیسے بھی تم چھین لیتے ہو۔ یہ سن کر بھائی نے میرے منہ پہ ایک اور تھپڑ مارا اور کہنے لگا وہ مجھ سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن بھائی نے نشے کے عالم میں مجھے بہت مارا، یہاں تک کہ وہ مجھے مارتے مارتے خود ہی تھک گیا اور پھر چارپائی پہ جا کر سو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی جانور کے چنگل میں پھنس آئی ہوں۔ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور میرے جمع شدہ پیسوں میں سے ایک بڑی رقم بھائی اڑا چکا تھا، لیکن یہ بھی غنیمت تھی کہ میری عزت محفوظ تھی، ورنہ ان غنڈوں سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنے پیسے واپس حاصل کرنے کے لیے میری عزت پر بھی ہاتھ ڈال دیتے۔ یہ سب کچھ اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں اب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ صبح جب بھائی اٹھا تو اس وقت وہ نشے کے چنگل سے نکل چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اسے رات کی ساری بات یاد آ گئی۔ میرے پورے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے اور میرا پورا جسم بری طرح سے دکھ رہا تھا، یہاں تک کہ میری کڑھائیوں پہ بھی نیل کے نشان تھے۔ بھائی کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی جھل گئی تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے روتے ہوئے بھائی سے کہا کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے تم جوا چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ بھائی خاموش رہا اور چپ چاپ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس دن وہ جلد ہی گھر واپس آیا اور آ کر تھکا ہارا بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تو وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تو کہنے لگا کہ مجھے کہیں بھی کام نہیں مل رہا، سب مجھے جواری سمجھتے ہیں اور مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ان کے پیسے اٹھا کر بھاگ جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے بھائی کو پھر سے غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے، مجھے کھانا دے۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے سے میں سہم گئی۔ وہ چپ کر کے بھائی کو کھانا لا کر دے دیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ بھائی جوئے کے چنگل سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ اگلے مہینے سے میں نے اپنی پوری تنخواہ ہی کمیٹیوں میں دینا شروع کر دی تاکہ میں اپنا نقصان پورا کر سکوں اور کچھ اتنے پیسے جوڑ سکوں کہ اپنی اچھی تعلیم کے بعد کسی اچھی جگہ جاب شروع کروں۔ بھائی نے دوبارہ جوئے کا وہ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اب بھائی کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور میں 24 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا ماسٹرز پورا ہو گیا تھا اور اب میرے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم بھی موجود تھی۔ ایک بار پھر جوئے کے سلسلے کی وجہ سے 1 سال میں ہی بھائی پہ دوبارہ 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا اور وہ گنڈے پھر سے گھر آئے دھمکانے لگے۔ انہیں تو اب راہ مل گئی تھی کہ اگر وہ اس شخص کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو انہیں ان کے پیسے دوبارہ مل جائیں گے۔ انہوں نے پھر سے مجھے مارتے ہوئے بھائی کو دھمکایا کہ اگر تم نے پیسے 1 مہینے میں دوبارہ نہ دیے تو پھر ہم تمہاری بہن کو تمہارے سامنے ہی بے عزت کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر چلے گئے۔ میں نے بھائی کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا تو اب کی بار اس کا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو پچھلا قرضہ بھی نہیں اترا تو اب تم نے اور قرضہ اوپر چڑھا لیا ہے، لیکن بھائی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھائی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس بار اس نے مجھ سے قرضے کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میں ٹیوشن پڑھانے کے بعد اور بھائی کا کھانا تیار کر کے رکھنے کے بعد تھکی ہاری سو رہی تھی۔ اسی وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی اور بھائی گھر نہیں آیا تھا۔ یہ بھائی کا روز کا معمول تھا۔ میں اس کا کھانا تیار کر کے رکھ دیتی تھی۔ وہ کبھی کبھار کھا لیتا تھا اور کبھی مجھے ایسے ہی کھانا پڑا ہوا ملتا تھا۔ تبھی مجھے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں حیران ہوئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے اور میرے کمرے کے دروازے پہ 2 لوگ کھڑے ہیں، جن میں سے ایک میرا بھائی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کی باتیں سننے لگی۔ بھائی اس شخص کو کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو یہی ہے وہ لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا تو نہایت ہی بھوکی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد
بھائی نے لائٹ بند کر دی اور وہ دونوں گھر سے باہر نکل گئے۔ میں دبے قدمیں اٹھی اور گھر کے دروازے تک آئی تو وہ دونوں گھر کے دروازے کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اس شخص نے بھائی سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں 15 لاکھ دوں گا، بس تم کسی دن اس طرح اپنی بہن کو کوئی نشہ دے کر بے ہوش کر دو اور اسے یہاں لے کر آ جانا۔ اسے یہاں سے لے جانا میرا کام ہوگا۔ یہ سن کر میرے پورے جسم میں لہریں دوڑ گئی کہ کل تک میری عزت کے لیے ان گنڈوں سے لڑنے والا بھائی آج مجھے ہی فروخت کر کے پیسے کمانا چاہ رہا ہے۔ میرے پورے وجود میں نفرت کی چنگاریاں بڑھنگ اٹھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کمزور لڑکی ساتھ ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ بھائی اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم کل ہی آ جاؤ، اس کو تو بے ہوش کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو اسے مار پیٹ کر بھی بے ہوش کر دوں گا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میری عزت کی کوئی خیر نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور بھائی بھی واپس آ کر لیٹ گیا۔ میں اس سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میری وہ پوری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ اگلے دن میں کالج گئی تو میں نے منت سمجھ کر کے جتنے پیسے اب تک کمیٹیوں کی مدد سے جمع کروائے تھے وہ کمیٹیاں نکلنے سے پہلے ہی واپس لے لی اور جرمانہ کے طور پر اس میں سے کچھ رقم بھی ادا کر دی۔ وہ سارے پیسے میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ اب میں اس گھر سے بھاگنا چاہتی تھی جہاں پہ میری عزت اور زندگی کی بولی لگ رہی تھی۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک میڈیکل سٹور پر رکی اور وہاں سے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں بھی لی۔ گھر واپس آئی تو بھائی گھر میں ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا لہجہ معمول سے کہیں زیادہ نرم تھا اور مجھ سے نارمل ہی بات کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوا اور دھوکا ہے۔ بھائی کہنے لگا تم کھانا بناؤ، میں تمہارے لیے دودھ جلیبی والا لے کر آتا ہوں۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ بھائی نے مجھے باہر سے کچھ لا کر دینے کا کہا۔ میں سمجھ رہی تھی لیکن بھائی کو شک میں ڈالنا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم لے آؤ اور میں اتنی دیر میں کھانا تیار کر کے لگاتی ہوں، پھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے اس دن آلو گوشت کا سالن پکایا کیونکہ وہ بھائی کو بہت پسند تھا اور بھائی کے لیے سالن بھی الگ نکال دیا۔ کچھ دیر بعد بھائی بھی گھر آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ جلیبی 2 پیکٹ تھے۔ اس نے ایک پیکٹ اپنے پاس رکھا اور دوسرا مجھے دے کر کہنے لگا کہ جاؤ اسے نکال لاؤ، کھانے کے بعد کھائیں گے۔ میں سمجھ گئی کہ اس دودھ جلیبی میں لازمی نشے کی دوا ہوگی، لیکن میں نے اس پہ کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا اور میں اسے نکال لائی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد فوراً بعد ہی بھائی کے آگے پیچھے ہو کر جھومنے لگا۔ بھائی میرے آگے پیچھے ہو کر جھومنے لگا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید نشے کے عالم میں ہے۔ یوں ہی سر چکراتے ہوئے وہ اپنے سر کو تھام کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ دراصل بھائی کے سالن کی کٹوری میں نے ایک نشہ آور گولی پیس کر ملا دی تھی جس کا نشہ بہت ہی تیز تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جب میں گھر سے بھاگوں تو بھائی میرا پیچھا کرے۔ میں اس کی طرف ایسے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ بھی ابھی پوری طرح بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم جہاں بھاگ جاؤ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب کچھ دیر بعد ہی وہ شخص بھی مجھے اغوا کرنے کے لیے آ جائے گا جس سے بھائی نے میرا سودا کیا ہے۔ میں خاموش کھڑی رہی اور بھائی یوں ہی اول فول بکتے رہے۔ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد میں نے جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ لیں اور اپنا عبایا پہن کر اس کے اوپر ایک بڑی سی شال لے لی۔ اپنے آپ کو اچھی طرح سمیٹ کر میں باہر آ گئی۔ اس وقت تک میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو کر کہاں جاؤں گی، بس میں اللہ کے آسرے پر ہی گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ گھر سے باہر نکل کر میں تیزی سے بس اڈے کی طرف جانے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اب اس شہر سے نکل کر کسی بڑے شہر میں چلی جاؤں گی تاکہ مجھے بھائی آسانی سے نہ ڈھونڈ سکے۔ بڑے شہروں میں گرلز ہاسٹل میں مجھے رہائش بھی مل سکتی ہے۔ اب تو میرے پاس تعلیم بھی تھی، میرا ماسٹرز بھی مکمل ہو چکا تھا اور میری بینک اکاؤنٹ میں خاصی رقم موجود تھی جس سے میں اکیلی بھی کافی عرصے تک اپنا گزارا کر سکتی تھی۔ میں تیزی سے بس اڈے کی طرف جا رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی آواز آئی کہ لڑکی رک جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ یہ سنتے ہی میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اسے پاس کی تنگ گلیوں میں گھس گئی۔ میرے پاس میری ساری تعلیم
اسناد اور بینک کے ڈاکومنٹس موجود تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس حالت میں کسی کے بھی ہاتھ لگاؤں۔ ان تنگ سی گلیوں میں دوڑتے ہوئے میں نہ جانے کب اور کہاں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے روڈ پہ نکل گئی۔ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کی آوازیں مجھے ابھی بھی سنائی دے رہی تھی، کیونکہ سردیوں کے دنوں کی وجہ سے سناٹا چھایا ہوا تھا اور میں جانتی تھی کہ ابھی تک وہ مجھے دیکھ نہیں پائے ہیں، کیونکہ میں تنگ گلیوں میں گھس گئی تھی۔ تبھی مجھے اس بڑے روڈ کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد دکھائی دی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈھابا بنا ہوا تھا۔ میں تیزی سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس ڈھابے کے عقب میں چلی گئی۔ تبھی میں نے ان لوگوں کے ڈھابے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ تعداد میں کچھ 6-7 لوگ تھے اور ان کے ہاتھ میں پستول بھی تھے۔ وہ شکاری کتوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ڈھابے کی عقبی دیوار سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے مسجد کا خیال آیا اور میں وہاں سے مسجد کی عقبہ طرف چلی گئی۔ مسجد کی دیواریں نیچی سی تھیں، اس لیے میں مسجد کے اندر داخل ہو کر وہاں پہ پڑے ہوئے لکڑی کے بڑے سے ممبر کے نیچے گھس گئی اور وہاں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں سانسیں بھی آہستہ آہستہ لے رہی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہاں میں ناکام ہو کر وہ لوگ مسجد میں دیکھنے بھی ضرور آئیں گے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ وہاں سے ناکام ہو کر مسجد میں دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے، اور وہی ہوا۔ وہ لوگ مسجد میں بھی آ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ وہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ جب میں وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مسجد کے دروازے کے سامنے ایک ٹرک کھڑا تھا۔ میں ٹرک میں بیٹھ گئی۔ اس ٹرک میں سے بس ایک آدمی ہی نیچے اترا۔ حلیے سے وہ کوئی ڈرائیور ہی لگ رہا تھا۔ وہ سرخ سفید رنگ اور دراز قد خوبصورت شخص تھا۔ میں بھی تقریباً ایسی ہی تھی۔ اللہ نے مجھے حسین بنایا تھا اور میرا قد بھی لمبا تھا، لیکن اس وقت ان چیزوں پہ غور کرنے کا وقت ہی کس کے پاس تھا؟ وہ ٹرک ڈرائیور حلیے سے بہت ہی شریف آدمی لگ رہا تھا اور عام ٹرک ڈرائیوروں کی طرح اس کے حلیے میں کوئی بھی بری بات نہیں تھی۔ مسجد کے اندر آ کر اس شخص نے اپنے جوتے وغیرہ جیکٹ اتارے اور وضو خانے کی طرف چلا گیا۔ میں مسجد کی دیواروں کی آڑ لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تبھی میری نظر اس کے ٹرک پہ پڑی جس میں وہ آیا تھا۔ اس پہ اس بڑے شہر کا نام لکھا ہوا تھا جہاں جانے کا میرا پروگرام تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبن پر میری نظر پڑی۔ وہاں پہ ایک بستر بچھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ٹرک ڈرائیور کے لیے راستے میں آرام کرنے کی خاطر بنایا گیا ہے۔ میں اس میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی عقبی دیوار پہ ایک چھوٹا سادہ دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو دیکھا کہ یہ ٹرک کا پچھلا حصہ ہے جہاں پہ سامان لوڈ کیا جاتا ہے۔ وہ کپڑوں کے بڑے بڑے سے بنڈل تھے اور ان کے درمیان میں تھوڑی بہت جگہ بھی موجود تھی۔ میں نے کچھ ہی لمحوں میں فیصلہ کیا اور ادھر گھس گئی، کیونکہ اگر میں کیبن میں رہتی تو ٹرک ڈرائیور وہاں سے پیچھے جا کر مجھے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دروازے کو بس اپنا کھولا اور وہاں پہ جا کر لیٹ گئی۔ مجھے ابھی وہاں پر دبک کر بیٹھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ٹرک ڈرائیور اندر آ گیا اور ٹرک کو سٹارٹ کر کے اس نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کی دعا پڑی۔ اپنی حرکتوں سے تو وہ مجھے شخص بہت ہی مذہبی اور شریف آدمی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور پیچھے کیبن میں پھینک دیا۔ میرا دل تو چاہا کہ میں اس بٹوا کو اٹھا کر دیکھوں کہ اس شخص کے کوائف کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن میری ہمت نہ پڑی کہ کہیں میں پکڑی گئی تو یہ شخص مجھے اپنے ٹرک سے نکال کر باہر کرے گا، اس لیے میں وہیں چھپی رہی۔ اتنی دیر میں اس شخص کو کسی کا فون آیا تو اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ میرا خیال درست ہے، وہ اسی بڑے شہر جا رہا ہے جہاں پہ میں نے جانا تھا۔ اب میں دبک کر وہیں پر بیٹھی رہی اور اس شخص نے ٹرک سٹارٹ کر کے باہر نکال لیا۔ راستے میں ایک ڈھابے پہ رک کر اس نے کھانا بھی پیک کروایا۔ اس دوران وہ شخص عام ٹرک ڈرائیوروں کی طرح نیچے اتر کر سگریٹ چائے وغیرہ کے لیے بھی نہیں گیا۔ کھانا آ گیا تو اس نے ٹرک میں بیٹھے کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا اس نے کیبن میں رکھ دیا۔ ابھی تک اس کو پچھلا دروازہ چیک کرنے کا خیال نہیں آیا تھا، نہ دروازے پہ کچھ اس کی نظر پڑی تھی، اس لیے میں سکون سے وہیں بیٹھی رہی۔ کھانا دیکھ کر میری بھی بھوک چمٹ اٹھی، کیونکہ میں نے بھی بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا اور مسلسل بھاگ دوڑ میں مصروف رہی۔
بہت دیر تک مجھے ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا، لیکن میں جو بچا ہوا کھانا اٹھا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس سے تو اس شخص کا پورا شک ہو جاتا۔ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہیں پر بیٹھی رہی۔ اب ٹرک شہر سے نکل کر ہائی وے پر دوڑ رہا تھا۔ میں دروازے میں موجود وہ جھانکتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اب اس بڑے شہر کے آثار شروع ہو رہے ہیں۔ تبھی شہر کے قریب آنے کی وجہ سے ٹریفک ایک دم سے زیادہ بڑھ گئی اور اس نے کسی جگہ پہ ٹرک کو روکنے کے لیے زور سے بریک لگائی۔ تو میں جو دروازے سے آنکھ لگائے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی، مصروف تھی، مجھے زور سے جھٹکا لگا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میرے پہنچ سے دروازہ کھولا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی کیبن میں آ گری۔ میری چیخ سن کر وہ شخص بھی پریشان حیران ہو گیا اور ایک دم سے ٹرک کو سائیڈ میں کرتے ہوئے اٹھ کر پچھلے کیبن میں آیا اور لائٹ جلائی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں آخر اس کے ٹرک میں کب اور کہاں سے آ گھسی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور ٹرک میں کیسے آئی؟ میں اس کے پاؤں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ خدا مجھے بچا لو۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ تب وہ مجھے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے میرا شناختی کارڈ دیکھا اور چیخیں مار مار کے رونے لگا۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیوں ایسا رو رہا ہے۔ پھر اس نے اپنا شناختی کارڈ نکالا اور میں نے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ سعدیہ باجی آپ۔ یہ سن کر تو میری جیسے آنکھوں سے دریا بہنے لگے۔ میں حیران ہوئی۔ اللہ بہت ہی کریم ہے۔ یہ میرا وہی چھوٹا بھائی تھا جسے میرے باپ نے زبردستی لے لیا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے سہارا دینے لگا، اور اس کے بعد وہ میرا بھائی اسی شہر میں رہتا تھا، اسی بڑے شہر میں کام کرتا تھا، خود ٹرک چلاتا تھا۔ اسے محنت مزدوری کرنے کا بہت شوق تھا، وہ شروع سے ہی محنتی تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں بہن بھائی اس بڑے شہر میں ہنسی خوشی اور ہری بھری زندگی گزارنے لگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ دوستوں، مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔